تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کو آج ہم نے سنا ہے۔ چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے آغاز میں جو سب سے اہم قرآن مجید کا حصہ ہم نے پڑھا وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی اور فضیلت والی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے فضیلت والی اور افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ پورا قرآن ایک طرف اور یہ ایک آیت ایک طرف، آیت الکرسی۔ اور قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا ایدیہما۔ وہ سب سے لمبی آیت ہے، لیکن فضیلت میں افضل اور مقام میں سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ جب آپ نے مجھے غلے کے اوپر نگران مقرر کیا تھا تو پہلی، دوسری اور تیسری رات چور آیا اور اس چور نے اس غلے کو چرایا۔ میں نے اس چور کو پکڑ لیا، اس نے میری منتیں کیں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن اس نے یہی کام کیا، پھر میں نے اسے پکڑا، پھر اس نے ترلے منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری رات وہ آیا اور اناج اس کو چرایا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں آج ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تم جو جی چاہے کر لو، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، صحیح مسلم میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے کہا نا کہ میں تمہیں اب لے کر جاؤں گا اللہ کے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں ہرگز، تو اس بندے نے مجھے کہا کہ تم مجھے اللہ کے نبی کے پاس نہ لے کے جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں ہوں ابلیس، اور میں یہ مسلمانوں کا اناج چرانے کے لیے آیا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، میں تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تو تم قرآن مجید کی جو آیت الکرسی ہے نا وہ پڑھ لیا کرو۔ جب تم وہ پڑھ لو گے تو تمہیں کوئی گزند نقصان میں نہیں پہنچا سکوں گا، اور اللہ تعالی مجھ سے بچانے کے لیے جو بھی اسے پڑھے گا فرشتہ نگران مقرر کر دے گا۔ اچھا، یہ بات کہی اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا واقعہ سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا، شیطان کذاب ہے نا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، دین پر جھوٹ باندھنا، فرمایا ہے تو وہ جھوٹا پر آج بات سچی کر گیا۔ تو شیطان سے جس نے بچنا ہو وہ آیت الکرسی پڑھ لے، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کسی ایسی مجلس میں آپ کا جانا ہو نا جہاں شیطان صفت لوگ ہیں، بدماش ہیں، غنڈے ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈیے ہیں، آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ یار کہیں یہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ کروا لیں، کوئی غلط سگنیچر نہ کروا لیں، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو، آیت الکرسی پڑھ لیں اس نیت سے کہ اللہ مجھے محفوظ رکھ لے، انشاءاللہ آپ کو اللہ محفوظ رکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے، اور ابلیس سے اللہ نے بیان کروایا اور اللہ کے نبی نے اس پر مہر لگا دی۔ ہمارے لیے تو دلیل اللہ کے نبی کی بات ہے نا، فرمایا ہے یہ جھوٹا پر بات سچی کر گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں شیطان کا ہی ذکر ہے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، مر جائیں گا، لٹ جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، تیرا بنے گا کچھ نہیں، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، دھوکہ کر لے، سود پہ قرضہ لے، یعنی یہ ساری باتیں وہ تمہیں کہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا تمہیں ڈرائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر جب تم ڈر جاؤ گے نا پھر تم سے گندے کام کروائے گا، تمہیں حکم دے گا فحاشی کرنے کا۔ اب دیکھ لیں یہ جتنے ایکٹر ہیں، ایکٹریسز ہیں، ڈانسر ہیں، بے حیائی کرنے والے ہیں، یہ لوگ بے حیائی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، حرام کو کاروبار بنا لیا۔
شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا اگر تم نے یہ نہ کیا تو تیری فلم کا جو تم نے اتنا لیا ہے یہ تجھے نہیں ملے گا. تو بیس اس کی شیطان کا وسوسہ ہے. اس کے بعد پھر سود کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں. سب سے زیادہ آیات اسی صورت میں ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم, وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جیسے شیطان نے کسی کو مس کر دیا. شیطان ان پر غاوی ہو جائے گا اور انہیں برباد کر دے گا. اسی طرح فرمایا یمحق اللہ الربا, یہ سننے والی بات ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے. ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا سود لیا ہے بڑھے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا, میں سود کو گھٹاتا ہوں, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. نیکی کو بڑھاتا ہوں, سود کو گھٹاتا ہوں. تو سود میں جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میری بڑھوتری ہو رہی ہے, وہ خام خیالی میں ہے. آپ اپنے ملک کا حساب لگا لے, بندے کی تو بات ہی کیا کرنی, وہ تو کروڑ 2 کروڑ 10-20 لاکھ کا اربہ ڈالر پچھلے 75-76 سال سے, اور میرے بھائیوں جب سے آپ قرضے لے رہے ہیں آج کہاں پہنچے کھڑے ہیں؟ اتنے ہزار ارب ڈالر, 100 نہیں, ہزارہ ارب ڈالر کے آپ مقروض ہیں. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, پیرس کلب, وہ قرضے دیتے ہیں, اوپر نسبت پرسنٹیج لگ کے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میرے بھائیوں اب اگر ارب ڈالر ملتا ہے نا تو اس میں آدھے سے زیادہ سود میں چلا جاتا ہے. بربادی, ذلتیں, اور وہ قرضہ عوام کے اوپر خاک خرچ ہونا ہے, وہ ہماری اشرافیہ کی عیاشیوں پر, بدماشیوں پر, فحاشیوں پر, خباستوں پر, وزٹس پر خرچ ہوتا ہے. ان کے رشتہ داروں پر, جو وزیر بن گیا وہ سارا خاندان سمجھتا ہے کہ میری وزارت, وزیر ایک ہے سارا خاندان وزیر, سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک پارٹی آ گئی دوسری کو گرائے گی, دوسری آ گئی تیسری کو گرائے گی. یہ میرے بھائیوں یہ نظام بنے ہوئے ہیں یہاں پر, اور سود لے کر مسلمانوں کے غریب عوام کو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں. آج دیکھ لیں بجلی کے بل, گیس کے بل اب تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے مہنگی بجلی فروخت کرنے والا ملک ہے. او یار, بنگلہ دیش اور یہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے نا, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی علاقہ ہے. وہاں پر 5 روپے, 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے یونٹ ہے. دہلی کا جو صوبہ ہے, اب میرے بھائیوں وہاں پر 200 یونٹ بجلی فری ہے, بل ہی نہیں آتا. اور ان کا خزانے میں کتنا پیسہ ہے؟ 800 ارب ڈالر ہندوستان کے پاس فارن ریزرو ہیں, اور ہمارے پاس کتنے ہیں جی؟ 12 ارب. اور وہ بھی اتنا سعودیہ نے رکھا ہوا ہے, یہ اس نے رکھا ہوا ہے, غلامی. تو آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ وجہ سود ہے, سود کی بربادی ہے. جب تک اس سے بالمجموع ملک توبہ نہیں کرتا آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کہتا ہے شیطان مس کر جاتا ہے, اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, سود کا لینا دینا جو ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو پھر تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری لڑائی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اگر تم نے سود سے اپنے آپ کو باز نہ کیا. تو میرے بھائیو اس طرح سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں بہت ساری آیات ہیں. اس میں جو بنیادی آیت ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں, قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو, تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا, بس. اور کوئی میرے بھائیو یہ جتنے طریقے بنے ہوئے ہیں نا آج کل, یہ سب دھوکہ ہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی محبت ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے نسخہ یہ بتایا ہے اور اپنے نبی کی زبانی قرآن میں کہلوایا. اور اسی طرح میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ساری دنیا میں نا
اب تو عیسائیت یا یہ جتنے مذہب تھے نا، یہودیت، یہ تو تعصب اور صہیونیت اور زائنزم کے اندر بدل گئے۔ عیسائیت جو ہے یہ دیریے بن گئے، ایتھیسٹ بن گئے، لا دین ملحد بن گئے۔ لیکن ان لوگوں کے عقائد کیا تھے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم جو ہے عجیب و غریب ان پر الزامات لگاتے تھے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، جن کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی اس میں روح چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ اس کی مخلوق ہے، تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ مثال دی ہے اللہ نے۔ عیسائیت کا سارا رد کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح توحید کا عقیدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساری بربادی انہی لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں، تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن اکثریت ان کی شیطان کی پجاری ہے، ملحد ہیں، لا دین ہیں، عیسائیت کو بھی نہیں یہ مانتے۔ خنزیر کا کھانا، شراب پینی، زنا، بدکاری، یہ تو عیسائیت میں بھی حرام تھی، یہ اس کو بھی نہیں مانتے، اور ساری دنیا کے اندر انہوں نے میرے بھائیوں یہ گند پھیلایا، اور آج دیکھ لیں حالات کس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا تو بچت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تمسک الی القرآن والسنہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔